حالیہ مثبت معاشی اشاریہ حکومتی پالیسیز کی درست سمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تمام شعبوں میں ادارہ جاتی اصلاحات تیزی سے جاری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایف پی آر کے جائزہ اجلاس میں گفتگو۔ ایف پی آر اصلاحات کی تھرڈ پارٹی تصدیق کے لیے عالمی کمپنیوں کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایات۔ فیس لیس کسٹمز اسسمنٹ سسٹم کی حالیہ کارکردگی پر بھی اظہار اطمینان۔ کہا کرپشن کے انسداد اور خامیوں کو دور کرنے کے لیے ادارے محنت کر رہے ہیں۔ مارکہ حق کی فتح کے بعد مستحکم معیشت بنانے کی جدوجہد میں فتح یاب ہونے کے لیے ہم پرعزم ہیں۔ آئی ایم ایف کا پیٹرول اور ڈیزل پر کاربن لیوی عائد کرنے کا مطالبہ۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ کاربن لیوی عائد نہیں کرنی تو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سے سالانہ 25 ارب الیکٹریکل ٹرانسپورٹ کی سبسڈی پر دیے جائیں۔ بجٹ میں 850 سی سی اور زائد گاڑیوں کے انجن پر بھی کاربن لیوی لگائی جائے۔ پیٹرول، ڈیزل اور ان کی گاڑیوں کے انجن پر لیوی پر سے سالانہ 25 ارب روپے حاصل کیے جائیں۔ حکومت آئندہ 5 سال کے لیے الیکٹریکل موٹر سائیکل اور رکشہ اور گاڑی خریدنے سے سہولت دے گی، جبکہ 5 برس میں الیکٹرک گاڑیوں کی شرح بڑھا کر 30% کی جائے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی زیر صدارت سالانہ منصوبہ بندی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ کہتے ہیں ترقیاتی بجٹ بڑھانے کے لیے قومی سطح پر ریونیو بڑھانا ناگزیر ہے۔ ٹیکس نظام کو مؤثر بنانا اور اصلاحات قومی سلامتی کا تقاضا ہے۔ مزمل اسلم نے کہا کہ وفاق کی جانب سے فنڈز کے حوالے سے جو اشاریے ملے ہیں بہتر ہوتا نہ ہی دیتے۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ امید ہے 2013 سے ہونے والا سلوک نہیں رکھا جائے گا۔ 10 سال سے وفاق سے کچھ نہیں ملا۔ ایم کیو ایم وفد نے کہا کہ کراچی اور حیدرآباد کے بڑے ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز کا مطالبہ ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں وفاق اور صوبوں کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام تیار۔ قومی ترقیاتی بجٹ کے لیے 4000 ارب سے زائد روپے مختص کرنے کی سفارش۔ معاشی شرح نمو 4.2 اور افراط زر کی شرح 7.5% رکھنے کی تجویز۔ زراعت کی گروتھ 4.5، صنعت کی 4.3 اور خدمات کی 4.7 کرنے کی سفارش۔ پانی اور بجلی کے منصوبوں کے لیے 259 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ دیامر بھاشا ڈیم کے لیے 35 ارب، تعلیم اور صحت کے لیے 42 ارب روپے رکھنے کی سفارش کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 10 ارب ہرجانہ کیس کی سماعت۔ وزیر اعظم شہباز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل کی شہباز شریف پر جرح۔ کہا کہ آپ نے بانی پی ٹی آئی کا داخل کرایا گیا جواب دعویٰ پڑھا ہے؟ وزیر اعظم نے جواب دیا، میں نے جواب دعویٰ بالکل بھی نہیں پڑھا۔ عوام کا خادم ہوں، اس لیے پیراگراف نمبر 1 میں لفظ پبلک سروس استعمال کیا۔ یہ غلط ہے کہ میں نے جھوٹا بیان حلفی دیا۔ یہ بھی غلط ہے کہ میرے بیان حلفی میں بانی پی ٹی آئی پر لگائے گئے الزامات جھوٹے ہیں۔ کیس کی آئندہ سماعت 21 جون کو ہوگی۔ بھارتی جارحیت بے نقاب کرنے کا مشن بلاول بھٹو کی سربراہی میں پاکستانی وفد آج اپنی ملاقاتوں کا آغاز کرے گا۔ نیو یارک میں امریکی تھنک ٹینک اور کانگریس کے اراکین کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ چین، روس، فرانس کے نمائندگان، OIC وفد سے ملاقاتیں طے۔ 5 جون کو امریکی تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں کانفرنس میں خطاب بھی اسکیجول ہے۔ سینیٹر شیری رحمان کا کہنا ہے کہ بھارت کے من گھڑت بیانیے کو اس بار سچ کا روپ اختیار کرنے نہیں دیا جائے گا۔ ملاقاتیں محض تصویری مواقع نہیں بلکہ اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ہوں گی۔ اور جنوبی افریقی بلے باز ہنری کلاسن نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ ہنری کلاسن نے 58 T20 60 ایک روزہ میچز میں جنوبی افریقہ کی نمائندگی کی۔ مڈل آرڈر بلے باز ورلڈ کپ 2019 اور 23 میں پروٹیز اسکواڈ کا حصہ رہے۔ کلاسن کا کہنا ہے کہ ریٹائرمنٹ کی وجہ فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کی خواہش ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ چھوڑنا بہت مشکل فیصلہ ہے۔